اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف۔ اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے اور اس نور علم سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو، خوبصورت بنا لو، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص قرآن پاک کی کسی ایک سورت کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اس کا کچھ پس منظر اور جو کچھ بھی شان نزول یا سبب نزول جسے کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے جو واقعات یا روایات میں جو کچھ مروی ہے، کچھ اس حوالے سے بھی وضاحت کی جاتی ہے، اور پھر اس سورت مبارکہ کے اندر بطور خاص جو مضامین ہے ان میں سے چند مضامین کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ آج کی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ سجدہ ہے۔ سورۃ السجدہ قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کے اندر، اور سورۃ اللقمان کے بعد سورۃ السجدہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک تو وہ ترتیب ہے جسے ترتیب نزول کہا جاتا ہے کہ قرآن اس ترتیب سے نازل ہوا، اور ایک ترتیب وہ ہے کہ جو ترتیب مصحف شریف ہے۔ ہمارے سامنے جو قرآن پاک ہے یہ ترتیب مصحف کہلاتی ہے، یعنی یہ وہی ترتیب ہے کہ جو لوح محفوظ پر قرآن مجید کی ترتیب تھی، جو لوح محفوظ پر جس طرح قرآن پاک ہے، یہ ترتیب مصحف یہ بعینی ہی وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحابہ کو باقاعدہ تعلیم فرماتے اور بتاتے کہ اس صورت کو فلاں جگہ رکھو، اس صورت کو فلاں جگہ رکھو۔ جو صورت جہاں نازل ہوتی وہ بھلے مکی صورت ہو یا مدنی صورت ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک آیت کے بارے میں، یعنی جو آیات نازل ہوئیں، بعض اوقات یک بارگی کئی آیتیں نازل ہوتی تو اس کو باقاعدہ بیان فرما دیتے کہ یہ فلاں کے بعد رکھو، فلاں سے پہلے رکھو۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کمال ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو یاد رکھا اور بعینی ہی اسی طریقے سے بیان فرما دیا۔ سورۃ السجدہ یہ مکی صورت ہے، چند آیتوں کا استثناء کیا گیا ہے، یعنی چند آیات کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کی پوری آیتیں وہ مکی ہے۔ اس کے اندر 3 رکوع ہیں اور 30 اس کی آیتیں ہیں۔ نام سے مناسبت ہے چونکہ اس کی آیت نمبر 15 کے اندر بطور خاص سجدے کا ذکر ہے، اور یاد رکھیں کہ قرآن میں 14 سجدے ہیں کل۔ یہ وہ مبارک آیتیں ہیں جن پر کسی یا تو نبی کا کوئی واقعہ بیان کیا ہوا ہے، یا کہیں شرک اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد فوراً سجدے کا ذکر آیا کہ ایمان والے وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ جھکتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس میں بھی آیت نمبر 15 کے جس میں باقاعدہ سجدے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، سجدہ تلاوت یہ 14 سجدے، اور یہ وہ فضیلت والی آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے، حاجت پوری ہو جائے، اسے روزگار مل جائے، جو وہ تمنا کرے وہ اللہ کی بارگاہ سے اس کی دعا قبول ہو، تو اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ آیت سجدہ پڑھے اور سجدہ کرے، آیت سجدہ پڑھتا جائے، سجدہ کرتا جائے۔
یا یوں کر سکتا ہے کہ 14 آیتیں پڑھ کر پھر 14 سجدہ تلاوت کر لے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، رب اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے کئی قرآن پاک ایسے مطبوعات ہوتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ کا بھی جو قرآن پاک، تو اس میں آپ دیکھیں گے تو آخر میں 14 آیات سجدہ موجود ہیں، تو آپ پڑھتے جائیں، چاہے ہر آیت کے بعد سجدہ کریں یا پھر آپ ایک ساتھ 14 آیتیں پڑھ دیں اور پھر 14 سجدے کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور یقین ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، یقین کامل کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک دعا کی قبولیت پر ایک مجرب طور پر وظیفہ یہ بیان ہے، اس کا بھی معمول ہمیں بنانا چاہیے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا نام اسی سجدہ یعنی آیت سجدہ کی مناسبت سے ہی سورۃ السجدہ نام ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن جو فجر کی نماز ہوتی، سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر، اس کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نیند نہیں کرتے تھے، یعنی آرام نہیں فرماتے تھے جب تک رات کو سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں فرما لیا کرتے۔ آپ آرام نہیں فرماتے تھے۔ سورہ سجدہ کی تلاوت کرنے والوں کے لیے مغفرت کی بشارت بھی ہے، مغفرت کی بشارت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں بھی فرمایا گیا کہ اس طرح کے ایک شخص تھا کہ جو کچھ برائی میں بھی مبتلا تھا لیکن سورہ سجدہ کی تلاوت بھی بکثرت کرتا تھا، بکثرت پڑھتا تھا، یہاں تک کہ اس شخص کا جب انتقال ہوا تو اس سورت نے اپنے پر اس کے اوپر پھیلا دیے اور اللہ کے حضور سفارش کے لیے کہا کہ یا اللہ اسے بخش دے، کیونکہ یہ بکثرت تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس سورت کی سفارش کو قبول فرمایا اور اس آدمی کی بخشش فرما دی، اور ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور ایک درجہ بلند کر دو، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہم پورے نیک بن گئے تو تلاوت کریں گے۔ بھائی نفس و شیطان کس کے ساتھ نہیں؟ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو کہیں کہ بالکل پاک صاف معصوم، اور معصوم تو ہے ہی کوئی نہیں سوائے انبیاء اور فرشتوں کے، بقیہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہاں اللہ پاک کی رحمت سے جو محفوظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت، اولیاء صالحین، یہ اللہ کی رحمت سے محفوظ ہے، معصوم کا عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ گناہ کا ہو جانا، گناہ میں مبتلا ہونا، یہ اپنی جگہ ہے۔ آدمی نیکیاں نہ چھوڑے، یہ نیکی، نماز، تلاوت، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کو ایک دن ایسا ہوگا گناہ سے بھی اس کو آزاد کرا دے گی، گناہ چھڑوا دے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ جب تک میں پورے کے پورے گناہوں سے نہ نکل آؤں، پورا نیک نہ بن جاؤں، اس وقت تک نہ میں نے نماز پڑھنی نہ تلاوت کرنی۔ یہ بالکل غلط سوچ۔ گناہ ہونا اور باتیں، لیکن نماز اور یہ تلاوت یہ اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا اپنے روایت میں سنا کہ تلاوت کی برکت کی وجہ سے اس آدمی کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ سجدہ ہر رات کو پڑھیے۔ اس سے سورہ مبارکہ کے جو مرکزی مضامین ہیں، یاد رکھیں کہ مکی صورتوں کے اندر بطور خاص کفر اور شرک کی مذمت کو بیان کیا گیا، مشرکین کے اعتراضات، سوالوں کے جوابات، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو یہ بیان کیا گیا، موت کا برحق ہونا، قبر میں جانا، سوال و جواب ہونا، دوبارہ اسی پر اٹھایا جانا، یہ دین کے یعنی وہ بنیادی چیزیں تھی۔ عقائد میں سے کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ جن کا واضح طور پہ انکار کرتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی مر جائے دوبارہ اٹھایا جائے، تو اللہ پاک نے ان کو جگہ بجگہ یہ ارشادات فرمائے ہیں کہ جب انسان کچھ نہیں تھا، رب نے اسے پیدا کیا، جب اتنا کچھ یہ بن چکا ہے، اب ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھانا تو بڑا آسان کام ہے۔ اگرچہ رب کے لیے کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہاں بطور خاص یہ فرما دیے، ان کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیا۔ تو یہ مرکزی مضامین میں سے ہے، اور یہی کفار جب قیامت کے دن یہ سب کچھ دیکھیں گے تو پھر یہ تمنا کریں گے کہ اب ہمیں واپسی لوٹا دیا جائے، اب ہم نیکی کریں گے، اب ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ لیکن قیامت تو وہ حساب کا دن ہے، اب موقع ملنے کا نہیں ہے، موقع دنیا کے اندر ہے، موقع دنیا میں۔ فرعون نے بھی جب دیکھا کہ یہ ڈوب رہا تھا تو اب اس نے کہا کہ میں ایمان لے آتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس وقت کا یہ ماننا معتبر نہیں۔
کیونکہ پہلے جب نشانیاں آئیں رب کی اس نے جھٹلا دیا، اللہ کے نبی کو اس نے جھٹلا دیا، لیکن اب کا ایمان جو لا رہا ہے، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو وہ معتبر نہیں۔ تو اس لیے جب موقع ہے میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کے حضور توبہ بھی کرنی چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے۔ کوئی کفر اور شرک میں پڑا ہوا تو کفر اور شرک سے توبہ کرے، رب تعالیٰ نے یہ ایسی نفیس شے بنائی ہے کہ اس کے ذریعے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی آیات کی طرف اور کچھ مضامین بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ اللہ یہ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کچھ 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرمایا، جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یا ناظرین کرام، اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کے جو دلائل قرآن پاک میں بیان فرمایا تو اس میں ایک واضح طور پر کہ اللہ پاک ہی تو ذات ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا اور جو کچھ اس کے درمیان، ان کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں بنایا۔ رب چاہے تو ایک امر فرمائے سب کچھ بن جائے، مگر اللہ نے بھی ان کو 6 دنوں میں بنایا۔ علماء نے لکھا ہے اس میں بھی ہمیں سمجھایا گیا ہے، حکمت بتائی گئی ہے کہ جب بڑے بڑے کام ہوں تو ان کو بڑے آسن انداز سے، ان کو آسن انداز سے، طریقے سے، یہ نہیں کہ بہت بڑے کام ہیں اور جھٹ پٹ کرنے کے چکر میں ان کو خراب کر دیا جائے۔ رب تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، رب چاہے تو وہ ایک کن فایا کن، اللہ کی ذات فرمائے کن تو ہو جا، بس ختم۔ لیکن ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ 6 دن میں بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ یہ چیز بنائی گئی ہے، زمین اور آسمان کو بنایا گیا، اور اس میں بھی ڈیٹیل بتائی کہ کس دن کیا چیز اللہ نے بنائی۔ روایت میں فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ 6 دنوں کے اندر اللہ پاک نے جو بنایا ہے، فرمایا کہ اس میں اللہ پاک نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا، یعنی پہاڑ اس زمین کے اندر پیوست ہو گئے، داخل ہو گئے، اور پیر کے دن درختوں کو پیدا فرمایا، منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا فرمایا، اور بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن زمین پر چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا، اور تمام مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر ہر کام اس دن میں اس کی طرف رجوع کرے گا جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال ہے، تمہاری گنتی سے 1000 سال۔ یہاں 1000 سال سے مراد قیامت کا دن ہے، اور قیامت میں یہ نہیں ہوگا دن ہے رات ہے، دن ہے رات ہے، دن ہے رات ہے، نہیں، یہ جو ہم دن اور رات گزار رہے ہیں نا، جس طرح مہینے گزر رہے ہیں، یہ تو اس گنتی کے حساب سے جتنا وقت 1000 سال گزرنے میں لگے، قیامت کا ایک دن وہ اتنے سالوں کا ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ایک اور آیت مبارکہ میں 50,000 سال۔ یاد رکھیں کہ بعض کافروں کے لیے 1000 برس کے برابر ہوگی قیامت کا جو دن ہے، اس کی لمبائی درازی، اور بعض کے لیے 50,000 برس کے برابر ہوگی، 50,000 برس کے برابر۔ اور مومنوں کے لیے یہ دن کتنا ہلکا ہوگا، روایت میں فرمایا گیا کہ جو دنیا کے اندر وہ فرض نماز پڑھتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ ہلکا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، نماز دنیا میں اپنے معمولات میں رکھیں، قیامت کا یہ اتنا بڑا دن، 1000 سال یا 50,000 سال، یہ ایسے گزرے گا مومن کے لیے کہ جیسے اس نے ایک نماز کا، ایک فرض نماز کا وقت گزرا اس میں، بلکہ فرمایا اس سے بھی ہلکا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ یہ ہے اللہ ہر پوشیدہ اور کھلی ہوئی بات کو جاننے والا، عزت والا، رحمت والا، عزت والا، رحمت والا۔ تو مختلف انداز سے کفار کو طرح طرح سے یہ باتیں سمجھائی گئیں، بتائی گئیں، مگر پھر بھی وہ قیامت کے دن کے منکر ہو بیٹھے۔ اللہ فرماتا ہے، وَقَالُوا اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔
وہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے پھر بھی ہمیں نئے سرے سے بنا دیا جائے گا. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. یعنی وہ تو یہ انکار کرتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں کہ اٹھائے جائیں گے، کچھ ہوگا. وہ منکر ہے، وہ رب کی ملاقات کے ہی منکر ہے. لیکن اللہ فرمایا کہ تمہارے اوپر جو فرشتہ مقرر ہے نا ملک الموت، وہ کبھی غفلت نہیں کرے گا، کیونکہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ملتا ہے. وہ معصوم ہے، کوئی اور نافرمانی والا کام فرشتے نہیں کرتے. فرمایا قل، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے. یہ ملک الموت ہے جس کو روحیں قبض کرنے پر اللہ کی طرف سے یہ اختیارات دیے گئے، اور مشرق مغرب سب کچھ ان کے سامنے، ایسے جیسے ایک ہتھیلی ہمارے سامنے. تو وہ کس انداز سے لوگوں کی وہ روحیں نکال دے. تو فرمایا کہ وہ ملک الموت جو تمہیں فوت کرتا ہے، موت دیتا ہے، جس کو یہ سپرد کیا گیا یہ کام، ملک الموت کے ماتحت کئی رحمت اور عذاب کے فرشتوں کو کیا گیا ہے. یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں. جب یہ کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں تو بڑی ڈرونی شکل میں آتے، اور مومنوں کے پاس بڑے احسن انداز، سہل، اچھی خوبصورت شکل میں یعنی ان کو نظر آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا نا، تو اسرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں ابراہیم کو جا کے بتا دوں، خوشخبری دے دوں. تو فرمایا کہ جاؤ ابراہیم کو بتا دو. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے اسرائیل، مجھے ذرا بتاؤ کفار کی روح تم کس طرح نکالتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ میری کیفیت نہیں دیکھ سکیں گے جو کیفیت اس وقت ہوتی. تو آپ نے فرمایا نہیں میں دیکھ سکوں گا، آپ کرو. تو ان سے کہا کہ ادھر رخ پھیر لو. تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی اس صورت اور اس شکل میں کہ جو کفار کے پاس جب روحیں ان کی نکالنے کے لیے جاتے ہیں، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اس حالت میں دیکھا کہ گویا کہ سر ان کا آسمانوں سے لگ رہا ہے، کہ شعلے نکل رہے ہیں آگ کے، جسم کے ایک ایک بال ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان پورا کھڑا ہوا ہے. اور یہ روایت میں فرمایا کہ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ غشی طاری ہوئی اور آپ زمین پر تشریف لے آئے. جب افاقہ ہوا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر دوسری صورت میں کھڑے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اسرائیل، اگر کافر پر کوئی اور آزمائش عذاب کچھ بھی نہ ہو نا، صرف تمہاری یہ صورت ہی دیکھ لیں تو یہی کافی اس کے لیے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مومن کی روح کیسے نکالتے ہیں؟ تو ایک بڑے سفید اور خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر، تو کہا کہ اس صورت میں. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو اس کے لیے یہی کافی ہے. آپ کی یہ صورت ہی دیکھ لینا اس کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کو دیکھ کر ہی اسے سکون مل جائے گا. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن کے پاس اتنی احسن صورت میں آتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود فرمایا ہے. ایک انصاری تھے صحابی، ان کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کھڑے دیکھا تو ارشاد فرمایا، ان کے موت کا وقت تھا، انصاری صحابی کا کہا کہ یہ میرا امتی ہے اور صحابی ہے، اس کی نرمی سے روح نکالنا، نرمی سے پیش آنا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کیا کہا، یا رسول اللہ آپ خوش رہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہوں، نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں. سبحان اللہ. ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہاں جو ارشاد فرمایا، جو سورہ سجدہ جس کی نسبت سے وہ آیت سجدہ، اور اس کے بعد کیا فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی کروٹیں ان کے خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ خوف بھی ہے، امید بھی ہے۔ خوف اور امید یہ بالکل بیلنس ہونا چاہیے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ ان کی کروٹیں یہ بستروں سے جدا ہوتی ہیں تو راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز تہجد پڑھنے والے، فرمایا وَهُمْ قلیل، وہ تھوڑے ہوں گے لیکن تھوڑے ہوں گے، لیکن ایسے ہوں گے کہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا جنت میں ان کو ایسا محل اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کو باہر سے اندر کا حصہ اور اندر سے باہر کا یہ سب کچھ نظر آئے۔ کون لوگ؟ مختلف اعمال بیان کیے، اور ایک عمل یہ کہ وہ اس وقت نماز پڑھتے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے، یعنی تہجد کی نماز علماء کرام نے اس سے مراد لی ہے۔ اور جنت کی نعمتوں سے متعلق اگلی آیت نمبر 17 میں اسی صورت میں ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو کسی جان کو معلوم نہیں کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں ہے جو اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا، یعنی کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جنت میں سب سے کم درجے والا جنتی کون ہوگا؟ سب سے کم درجے والا جنتی؟ تو ارشاد فرمایا ایک آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا میں کیسے داخل ہوں، حالانکہ سب لوگ تو اپنی جگہوں پہ پہنچ چکے ہیں اور جو کچھ انہوں نے لینا ہے وہ لے چکے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تجھے اتنا دیا جائے جتنا دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس تھا؟ کسی بادشاہ کے پاس جو کچھ دنیا میں تھا وہ تمہیں دے دیا جائے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے یہ پسند ہے، اسے کہا جائے گا کہ اتنا دیا اور اس سے 3 گنا زائد دیا، اتنا دیا اور 3 گنا زائد دیا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں راضی ہوں، اس سے کہا جائے گا یہ سب کچھ اور اس سے بھی 10 گنا مزید تجھے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کم درجے والے جنتی کے انعامات کو بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، جنت کی وہ عظیم نعمتیں وہ بھی یاد رکھنی چاہیے۔ ہمیں قرآن میں بھی حدیث میں بکثرت اس کا ذکر ہے، اور وہی مومنوں کا آخری ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کی رہنے والی جگہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس جگہ کے حصول کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔